السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی اور اب تو شیخ رشید جیسے وزراء بھی سر عام آ کر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں جناب، دال میں بہت کچھ کالا ہے، الیکشن زیادہ دور نہیں اور اگلے 120 دن حکومت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس وقت حکومت کا جو معاملہ چل رہا ہے، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی میدان ہو، آئینی ادارے ہوں، ہر جگہ پر ایک محاذ رائے کی حکومت نے کیفیت بنا لی ہے۔ اب یہ ان کا بائی ڈیزائن پلان ہے یا وہ اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو مشکل سے نکالنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، مشورے دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ بھی اب اس بات کو ماننے کے لیے بلکہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور اس میں آپ کو نہ صرف بہتری لانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ عمران خان اس وقت جس مہم پر چل رہے ہیں، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ شیخ رشید کی طرف سے حکومت کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مہلت کیوں دی گئی ہے، اور حکومت کے وہ کون سی شخصیات ہیں جو اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، اور وہ کون سی شخصیات ہیں جو بحران ہر وقت کریٹ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں؟ ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی۔ وفاقی وزیر داخلہ ہیں جناب، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے ان کی گفتگو کے اندر جو بات تھی امپورٹنٹ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جس طرح وہ مریم صاحبہ پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب مریم صاحبہ نے ہی جو بیڑا غرق کر دیا ہے نون لیگ کا، مریم صاحبہ نے بیڑا غرق کر دیا ہے شہباز شریف کی پالیٹکس کا، اور جس طریقے سے وہ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ایک معاملہ اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا، وہ منہ کے بل زمین پر گریں گی، کیونکہ انہوں نے جو فوج ہے اور ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے خلاف بڑی نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ یہ ان کا ایک بنیادی نیریٹو ہے، جہاں پہ بھی وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے اس وقت کے صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اور ساتھ انہوں نے تاریخ دی، انہوں نے کہا جی 22 اکتوبر سے سیاست میں تیزی آئے گی اور پاکستان کی سیاست کے لیے اگلے 120 دن بہت زیادہ اہم ہے۔ اب یہ اگلے جو 120 دن بہت زیادہ اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان واقعتاً اگر دیکھیں اکتوبر سے لے کر دسمبر جنوری تک کا یہ جو ٹائم ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ڈیسائسو ہے، کیونکہ ایک جانب حکومت بہت زیادہ ریٹریٹ کر رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، بلکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکی ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کا ان کے پاس نہ کوئی جوش ہے، نہ ولولہ ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ البتہ جو سیاسی میدان کے اندر اس کی پسپائی ہے وہ بھی ہمارے سامنے بہت زیادہ نمایاں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سیاسی میدان میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون اس وقت جس طریقے سے اگریسولی سامنے آ کے کھڑی ہے، لہٰذا اس کا جو توڑ ہے وہ کرنا مشکل ہے۔ ابھی مسلم لیگ نون نے تنظیمی اجلاس کیے اور تنظیمی اجلاس کرنے مکمل ہونے کے بعد اب وہ ڈویژنل لیول پر بھی اپنے تنظیمی کنونشنز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بھی نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر جاوید لطیف صاحب ہوں یا دیگر اصحاب ہوں مسلم لیگ نون کے، اور خود مریم صاحبہ نے بھی ہلکا پھلکا اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد اپنے عوام کے درمیان ہوں گے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسی ٹائم کے اندر، یعنی اگلے 120 دن کے اندر ہی کسی ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب کی بھی وطن واپسی کا کوئی پلان بن سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جو قریبی رفقا ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سیاسی میدان ہے اس کے اندر جو نئی ہلچل ہے وہ مچنے جا رہی ہے۔ یہ تنظیمی اجلاس ختم ہونے کے بعد، یہ ڈویژنل اجلاسوں کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ پلان ہے کہ وہ اگریسولی لے کے آگے چلے گی ماس موومنٹ کو، تاکہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ جائے، کیونکہ اس وقت جب سیاستدانوں کی، میں نے کو پہلے بتایا تھا کہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے، اور اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ الٹی گنتی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ دور ہو گئے ہیں، جو بیساکھیاں تھیں وہ ہٹ گئی ہیں، حکمران جماعت کے اندر خود اب بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، 3-4 گروپس کے اندر پارٹی تبدیل ہو چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے، اور اس تقسیم کا فائدہ اٹھانا اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آلدو شاید پارلیمنٹ کے اندر وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن باہر اس کا فائدہ یقینی طور پر مسلم لیگ نہ صرف اٹھائے گی بلکہ اس کو اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی 120 دن کے اندر مریم صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا، اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور نہ صرف مریم صاحبہ بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ذکر کیا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ جناب ایک نئی ویڈیو کچھ جاری ہونے والی ہے، اور پھر اس قسم کی بھی خبریں آئیں کہ ویڈیو بھی نہیں ہے، ایک ویڈیو بھی ہے اور ایک آڈیو بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جاری ہونے والی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی جو سیاسی حیت ہے اس وقت ہمارے منظر نامے کی، اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اور جب تبدیلی آئے گی
تو پھر جو موومنٹ ہے وہ آگے طور پر بڑھے گی۔ اب شیخ رشید صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ دن اہم ہے، کیونکہ یہی دن ہیں جو فیٹ کا تعین کریں گے، جو حکومت کے مستقبل کا تعین کریں گے کہ حکومت نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے۔ 1.25 سال کا ٹائم دیا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ حکومت کے پاس 1.25 سال رہ گیا باقی، اور 1.25 سال کے بعد الیکشن ہوں گے۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ خود کئی مرتبہ اس بات کا اس پلیٹ فارم پہ بھی، یعنی ان سائٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگلے سال نومبر سے پہلے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگلے سال نومبر کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیجن ہونا ہے، اور مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے اس حکومت کو چلتا کیا جائے، تاکہ وہ فیصلہ وہ نہ لے سکیں جو ان کے خیال میں ممکنہ طور پر عمران خان صاحب اگر نومبر تک رہ گئے تو وہ لے جائیں گے۔ لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت پر دباؤ اس حد تک بڑھایا جائے کہ وہ نومبر سے پہلے ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور سیاسی میدان سے پسپائی حاصل کر لے۔ اس لیے یہ اگلے 120 دن واقعتاً بہت زیادہ اہم ہے، اور نومبر سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو سیاسی ہنگامہ ہے اس میں تیزی آئے گی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی، یہ جو جلد سے جلوسوں کی سیاست، اس میں تیزی آئے گی، کیونکہ جو ملک ہے وہ اب نئے الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اور جب الیکشن کا سما بندتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو گنجائشیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان گنجائشوں کا ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ کس طریقے سے ان اہم تبادلوں سے پہلے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کچھ ہلچل ہوئی تھی، اور کچھ جو سہولیات تھیں وہ دی گئیں، پھر اس کے بعد یقین دہانی کرائی گئی کہ جناب اگلے الیکشنز کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، اور یہی وہ گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر تناؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مخمصہ کیا ہے؟ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ دستور بن جائے، آئین بن جائے، حکم بن جائے، جس پر عمل درآمد کرنا سب کے لیے لازم ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بیسکلی ہر ایک ادارہ جو اس وقت حکومت کے ساتھ موجود ہے، حکومت نے اس کے ساتھ جو ہیڈ آن ہے وہ کیا ہوا ہے۔ بیوروکریسی سخت ناراض، بیوروکریسی کسی قسم کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک روز کی بنیاد پر 100 تبادلے ہوتے ہیں۔ بڑے تبادلوں کی بات نہیں میں کر رہا، اب میں آئی جی پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں چیف سیکرٹری کی بات نہیں کر رہا، میں سیکرٹریز کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ ڈپٹی سیکرٹری دیکھیں، ایڈیشنل سیکرٹری دیکھیں، اسسٹنٹ کمشنرز دیکھیں، ڈپٹی کمشنرز دیکھیں، ان سب کے روز کی بنیاد پر سینکڑوں کی بنیاد پر تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بیوروکریسی کیا کرے گی؟ اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا وہ بنایا ہوا ہے کہ جناب میں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں، اور لوگ ڈر گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، اگر ہم نے کام کو آگے بڑھایا تو پھر نیب آ جائے گا، اینٹی کرپشن آ جائے گی، جو کام پنجاب میں ہونے تھے وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گئے۔ یعنی بیوروکریسی، اور پھر بیوروکریسی کو نکالنے کا عمل، ان کو ذلیل کرنے کا عمل، ان پر تنقید کرنے کا عمل، یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ اب مثال آپ کو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب بیوروکریسی بالکل سائڈ پہ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ آگئی جوڈیشری کے ساتھ بھی ہیڈ آن ہوا۔ وہاں پر ججوں کی تقرری کا معاملہ ہو تو جونیئر ججز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جو سینئر موسٹ ججز تھے ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ نہیں بھجوایا گیا، بلکہ ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ بھجوانے کی بات کی گئی ہے۔ میں سندھ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو عدالت عظمیٰ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایسا کچھ تاثر نظر بھی آیا، اور یہ معاملہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ تو عدالتی معاملات کے اندر بھی حکومت کی طرف سے اس میں تقسیم، اس کو کمزور کرنے کی، اور پھر ایک محاذرے کی سچویشن بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تیسرا اہم ادارہ، یہاں پر ای وی ایم اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر ایک بھرپور قسم کی مہم چلائی گئی، اور الیکشن کمیشن کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور لیکن یہ جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جو اس کے سامنے دیوار بن گئے، انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار نہیں کیا۔ سیاسی میدان میں آئے تو اپوزیشن کی ہر ایک جماعت جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے یا پارلیمنٹ سے باہر موجود ہے، وہ کون سی ایسی شخصیت ہوگی جس کے بارے میں حکمران جماعت کے کسی عہدیدار نے چور، لٹیرا، ڈاکو، لوٹ گئے، مار گئے، کھا گئے کی صدا بلند نہ کی ہو، اور جو پولیٹیکل تقسیم ہے اس کو گہرا نہ کیا ہو۔ تو ایسی صورتحال، اور سب سے آخر میں ان کے پاس رہ جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے ساتھ بھی نہ صرف ٹکراؤ کی ایک پالیسی نظر آ رہی ہے بلکہ ایک تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم اب آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم جو ہے پاکستان کے لیے
جو صاف اور شفاف الیکشنز ہیں اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیں گے سیاسی میدان سیاستدانوں کے لیے چھوڑنے کا. بے شک اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ رسمی طور پر یہ اعلان ہے، لیکن یہ رسمی اعلان بھی عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہو رہا، لہٰذا اس معاملے پر بھی ایک تناؤ کی کیفیت اس وقت بھی جاری ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو اس بات کا اظہار کیا تھا. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی تناؤ کی کیفیت نہ صرف جاری ہے بلکہ اس تناؤ کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اب عمران خان صاحب اس ساری کیفیت سے باہر کیسے نکلیں گے؟ ان کے نزدیک اس ساری جو صورتحال ہے اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی مجرب نسخہ ان کے پاس، کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ گراف ان کا نیچے آیا ہے، لوگوں کے اندر ان کی پسندیدگی کے لیول میں کمی آئی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں برے طریقے سے پس رہے ہیں ان کی طرف سے تو بالکل ہی جواب ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ گنجائش ملے جس کے ذریعے وہ واپس آ سکے، اور وہ گنجائش ان کو ملے گی اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے، اور جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان آمادہ نہیں ہو پا رہا. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے اس کے حوالے سے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ پراپر سسٹم نہیں بنائیں گے ہم آپ کو اس کے سلسلے میں اجازت نہیں دیں گے. اور یہی معاملہ ہے جہاں پر وہ شخصیت جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ اعلیٰ ترین حکومتی عہدیدار جو عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے مشورہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئے. خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے کل دنیا ٹی وی پر کامران خان صاحب کے ایک شو میں، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا. ان کا جب حادثے آتے ہیں تو ان سے سنبھلنے میں وقت لگتا ہے، سب کو آئین اور قانون کے حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ہم پارلیمنٹ میں اپنے آئینی ڈھانچے کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، کیونکہ جمہوری نظام میں سب سے اہم دستاویز ملک کا آئین ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ایسا دوسرا کوئی ادارہ نہیں جسے عدالتی اختیارات دیے ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اصولی طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض طریقہ کار پر ہے. اور یہاں پر انہوں نے وہ ساری کہانی کھولی، یعنی ان کا عمران خان صاحب کا جو کل کا اجلاس ہے جس پر آج سٹوری چھپی ہوئی ہے ڈان میں، جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا اصرار ہے کہ اگلے الیکشنز کو ہر صورت ای وی ایم پر ہونا چاہیے، اور ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ای وی ایم اور یہ جو اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ رائٹ ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے. لیکن خالد جاوید خان صاحب ان شخصیات میں شامل ہیں جو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، یعنی بابر اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب، فروغ نسیم صاحب، ان کی بات پر کان نہ دھریں، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس اپنی پاورز موجود ہیں. وہ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کر رہا ہے جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہر ادارہ پابند ہے، تو وہ اس قانون سازی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے جو مشورہ دیا، جس کو انہوں نے اظہار کیا اس ٹی وی پروگرام کے اندر، کہ عمران خان صاحب کے لیے مشورہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنی ضد کو اتنا آگے نہ بڑھائیں کہ معاملہ خراب ہو جائے. ان کا یہ کہنا تھا خالد جاوید خان صاحب کا کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا یہ جو ای وی ایمز ہیں اس کے منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ جو جس سڑک پر آپ بھاگ رہے ہیں اس سڑک کے آگے بہت بڑا کھڈا ہے، اگر آپ آگے زیادہ تیزی سے جائیں گے تو اس کھڈے میں گر جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کھڈے میں گرنا ہی ہے، میں نے اتنی تیز رفتاری سے آگے جانا ہے. اب اٹارنی جنرل ہوں یا شیخ رشید ہوں یا جو بھی ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. اب آپ 3 سال پرانا عمران خان نہیں ہے، اس وقت عمران خان کی وہ پاپولیرٹی نہیں ہے، اس وقت حکومت پہ وہ گرپ نہیں ہے، اس وقت اداروں کا وہ ساتھ نہیں ہے، لہٰذا سنبھل جائیں. لیکن اگر ایک بندہ چھلانگ لگانے پر تیار ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ الٹی گنتی کے عمل کا آغاز ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو چند پوائنٹس بتائے ہیں یہ اس سمت میں اشارہ ہے کہ اب صورتحال بدلنے والی ہے، ہواؤں کا رخ بھی بدل رہا ہے، لوگوں کی نظریں بھی بدل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. اب یہ الٹی گنتی ختم، اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ اب آگے کیسے بڑھے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.